منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم داد اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق سے حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء سمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، اللہ تبارک و تعالی کی فضل اور توفیق کے ساتھ ہم ماہ شعبان المعظم کا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا کریں خلاق لم یزل ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی آذان ہو جائے تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو ترک کر دو. امام الانبیاء سراپہ مہر و وفا طے کرے پد و حیا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کے اندر جلدی شامل ہو، یعنی کہ وہ نماز جمعہ ادا کرنے میں جلدی کرے اور اس کے اندر شمولیت کو اختیار کرے. آگے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو نماز جمعہ ہے اس سے پہلے ایک رات آتی ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ سے لے کر اب نماز جمعہ کی جو شب ہے وہ جمعرات کو جو آگے رات آ رہی ہے وہ ہے نا جی، جو اب پچھلی شب گزر چکی ہے، اس رات سے لے کر جمعۃ المبارک کی مغرب تک اللہ تبارک و تعالی ہر گھنٹے کے بدلے میں 6000 بندوں کی مغفرت کرتا ہے. یعنی کہ 6000 افراد ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کے ایک گھنٹے کے بدلے میں مغفرت کرتا ہے. تو کتنی شان والے وہ بندے ہیں، اور یہ امت کتنی عظمت والی ہے، یہ امت کتنی برکت والی امت ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے کہ ایک گھنٹے کے بدلے میں اس امت کے 6000 افراد جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر رہا ہے. آگے توجہ کیجیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہر دن کو کسی نہ کسی شکل کے اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اور جمعۃ المبارک کو بڑی حسین شکل کے اندر اٹھایا جائے گا، بڑا حسن عطا کیا جائے گا جمعۃ المبارک کو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک خوبصورت دلہن ہوتی ہے، دلہن کی صورت کے اندر جمعۃ المبارک کو اٹھایا جائے گا، اور اس کی عزت و تکریم کے لیے فرشتے اس کو اس طرح لے کر جا رہے ہوں گے جس طرح ایک دلہن کو لے جایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر لوگ جمعۃ المبارک کے انوار و تجلیات سے منور ہوں گے، اور ان کے آگے نہایت ہی عمدہ خوشبو اور دلکش اس کو یعنی کہ روشنی ہوگی، جیسے وہ کافور کے پہاڑ سے برآمد ہوئے ہیں، یعنی ایسی روشنی بھی ہوگی اور خوشبو ہوگی جس طرح کہ کوئی کافور کا پہاڑ ہے اور کافور کے پہاڑ سے وہ خوشبو نکل رہی ہے۔ تو یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یغفر اللہ لیلۃ الجمعۃ لأہل الاسلام اجمعین، جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی ایک جماعت تو یوں کہتی ہے کہ نماز یعنی کہ جو جمعۃ المبارک کی رات ہے اس کی فضیلت لیلۃ القدر سے زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر سال کے اندر ایک مرتبہ آتی ہے، اور جمعۃ المبارک کی جو رات ہے وہ سال کے اندر 12 مرتبہ آتی ہے، کئی مرتبہ آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی جو رات ہے اس کی فضیلت لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مومنین کو چاہیے نا کہ ایسی جو نعمتیں مل رہی ہوں ان نعمتوں کو سمیٹیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں۔ مزید میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام، فرمایا کہ جس نے نماز جمعہ کو سالم رکھا، جس نے نماز جمعہ کو سلامت کیا، نماز جمعہ کو صحیح طریقے سے ادا کیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں اس نے تمام دن سلامتی کے ساتھ گزار دیا۔ یعنی جمعے کے دن جو نماز جمعہ کا اہتمام کرے، نماز جمعہ کے لیے غسل کرے، نماز جمعہ کے لیے تگ و دو کرے اور اچھا عمدہ لباس پہنے، پھر خوشبو لگائے، اس دن کی اتنی فضیلت ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے ایسے ہے جیسے باقی ایام کو بھی سلامتی کے ساتھ گزارا۔ تو نماز جمعہ کی اتنی فضیلت ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دنوں کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی نا تو فرمایا میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن کو خاص کر دیا، یعنی کہ میری امت کو اللہ نے جمعۃ المبارک کا دن دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور اگلی بات میں کرنے لگا ہوں کہ جمعۃ المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مومنوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن 70,000 مومنین کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، یعنی کہ جو مومنین مومنات ہیں 70,000 ایسے ہوں گے مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا اپنے فضل سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کا دن عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتوار کا دن عطا کیا، اسی طرح انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام عطا فرمائے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا فرمایا۔ تو جمعے کے دن کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا اعلان فرما دیا، یہاں تک کہ اللہ کے جو 4 مقرب فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام،
یہ بھی جمعۃ المبارک کو بیت المعمور شریف جاتے ہیں۔ بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ جو مسجد ہے نا فرشتوں کی، جو بالکل بیت اللہ شریف کے مد مقابل 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اس مسجد کا نام بیت المعمور شریف ہے۔ بیت المعمور شریف کے اندر فرشتے جو ہیں وہ جماعت کرواتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام بیت المعمور شریف کے اندر اذان پڑھتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام امامت کرواتے ہیں بیت المعمور شریف کے اندر، حضرت اسرائیل علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور باقی فرشتے جو ہیں وہ سارے مل کر جماعت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے، حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ جو میں نے نماز جمعہ کی آزان کہی ہے اس کا ثواب امت محمدیہ کو عطا فرما۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ جو میں نے فرشتوں کو خطبہ دیا ہے اس خطبے کا ثواب امت محمدیہ کے خطباء کو عطا فرما۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ یہ جو میں نے امامت کروائی ہے اس امامت کا ثواب جمعۃ المبارک پڑھانے والے جتنے بھی امت محمدیہ کے امام ہیں ان کو عطا فرما۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور باقی فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کا ثواب امت محمدیہ کے نمازیوں کو عطا فرما۔ اللہ کہتا ہے، وہ فرشتوں تم ہی اتنے رحم والے ہو، صرف تم ہی سمجھتے ہو، تم ہی اتنے مہربان ہو، لو پھر رب کریم کی مہربانی بھی دیکھ لو، اللہ نے آج سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ جو نماز جمعہ ادا کرنے آئے ہیں تو نماز جمعہ کی اتنی برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز جمعہ کے اندر بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے مجھے بیان کیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے کھیت کو پانی دینے سے اکثر غافل رہتا تھا، کسی نے کہا کہ آج تم اپنے کھیت کو پانی دے لو، جمعۃ المبارک کا دن تھا، وگرنہ پھر کئی دن گزر جائیں گے تم اپنے کھیت کو پانی نہیں دے سکو گے، اور تمہاری جو باری آئے گی وہ بڑی مدت کے بعد آئے گی۔ فرمانے لگے کہ میں نے کھیت کو پانی بھی دینا تھا، ادھر کہنے لگے کہ میرا جو گدھا ہے کام کاج والا وہ بھی بھاگ گیا، ادھر کہنے لگے کہ میں نے چکی سے آٹا پسانے کے لیے بھی جانا تھا، ادھر نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ جب نماز جمعہ کا وقت ہوا نا، فرمانے لگے میں نے نماز جمعہ کی تیاری کر لی، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے میں مسجد کے اندر آ گیا۔ جب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے میں مسجد کے اندر آیا نا، فرماتے ہیں میں واپس گیا، جو میرے کھیتوں کو پانی تھا وہ بھی لگ گیا تھا، اور میرے گدھے کو بیڑیے جو ہے وہ لے کر آ گئے، یعنی بیڑیے جو ہے اس کو گھیرتے ہوئے میرے پاس لے کر آ گئے۔ اور فرمایا تیسری بات کیا تھی؟ تیسرا فرمایا کہ میرے گھر ایک شخص آیا، اور پھر جب وہ جانے لگا نا تو اپنی بوری سمجھ کر اس نے میری بوری اٹھا لی دانوں کی، جب پسا کر واپس آ رہا تھا میری زوجہ نے پہچان لی، کہنے لگی یہ تو ہماری بوری ہے، اب وہ بھی دے کر چلا گیا، کہنے لگا ایک نماز جمعہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اتنی برکتیں عطا فرمائی۔ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، جو نماز جمعہ سے فارغ رہتا ہے اس کے کام سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف تم نے چل کر نہیں آنا، اللہ کے ذکر کی طرف تم نے دوڑ کر آنا ہے۔ تو جو دوڑ کر آئے، دوڑ کر آنے کا حکم ملا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے جو ہے نا وہ نماز جمعہ کے لیے پہلے تو وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے رہتے ہیں، جہاں سے ثواب اکٹھا ہوتا ہے، ثواب اکٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن ان پر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جو مومنین آ رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے دروازے میں استقبال کرتے ہیں، ان کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو نماز جمعہ سب سے پہلے ادا کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ فرشتے جو ہیں اس بندے کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کے حصے میں لکھتے ہیں۔ جو دوسرا آتا ہے اس کی قربانی میں، اس کے حصے میں فرشتے جو ہے وہ گائے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں۔
تیسرا آنے والا اس کے حصے میں بکرے کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں. اسی طرح ثواب لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, فرشتے نماز کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, اور جب نماز جمعہ سے فارغ ہوتے ہیں نا جی, پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر وہ فرشتے جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ وہ مومنوں کا نیکیاں ہیں, مومنوں کی نیکیاں ہیں اور مومنوں کا نامہ اعمال ہے جنہوں نے نماز جمعہ پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے, جبریل اس نیکی کو, یہ جو نیکیاں ہیں مومنین کی, ان نیکیوں کو تم وہ دفتر جو ہم نے نیک اعمال کے لیے بنایا ہے اس کے اندر رکھ دو. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے لیے اس کی جزا عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تشریف لائے, اپنی امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, بڑے خوش ہوئے, عرض کرتے یا اللہ اس سے بھی زیادہ کسی کو نیکیاں ملیں گی جس میں میری امت محنت کر رہی ہے اور میری امت نمازیں پڑھ رہی ہیں, ان سے زیادہ بھی کسی کو برکتیں ملیں گی. جب یہ بات کی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا, اے موسیٰ تم یہ بات کرتے ہو, میں نے امت محمدیہ کو نماز جمعہ کے دن 2 رکعت عطا فرمائی ہے فرض کی, اگر وہ 2 رکعت پڑھے گی فرمایا کہ تیری امت کے سارے عملوں سے زیادہ ان کی 2 رکعتیں بھاری. اتنی برکت ہے نماز جمعہ ادا کرنے کی, اور نماز جمعہ ادا کرنے والا پھر فارغ نہیں رہتا. نماز جمعہ کے دن ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یاد رکھیے نماز جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے, علماء نے لکھا ہے جس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. نماز جمعہ کے دن فرشتے جو ہے وہ بھی نیکیاں لکھتے ہیں, نیکیوں کے انبار لگاتے ہیں, مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور نماز جمعہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن درخت بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے, نماز جمعہ ادا کر کے نا جی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا آئندہ جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی اس پر بارش ہوتی رہتی ہے. یہ نماز جمعہ کی برکتیں ہیں مومنین کے لیے. اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی, بلکہ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے. حضرت علیہ الرحمہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف کو نماز جمعہ کے دن ادا یعنی پڑھے اور پڑھ کے سورہ کہف کے جو اصحاب کہف والے نام ہیں ان ناموں کو لکھ کر ایک یعنی کہ بوتل کے اندر, تاکہ بوتل کے اندر اس کو ڈال کر رکھ دے, فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے گھر کے اندر فاقہ آ جائے. ہمیں تو اسلام جو ہے وہ فاقہ توڑنے کا نسخہ دے رہا ہے. ہم دوڑتے ہیں جاہل پیروں کی طرف, ہم دوڑتے ہیں جاہل عملوں کی طرف, ہم دوڑ لگا دیتے ہیں جاہلوں کی طرف کہ وہ جاہل ہمارا یہ کام کر دے گا, وہ یہ کام کر دے گا, ہاں جی وہ جادو ہمارے اوپر ہو گیا ہے, ہمارے اوپر یہ مسئلہ بن گیا ہے. میں نے کہا اگر تمہیں تمہارے رزق کے اندر تنگی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جانے لگے نا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ان کی بیٹیاں تھیں. حضرت عثمان کہنے لگے کہ آپ تو دنیا سے جانے لگے ہیں, چلو میں آپ کی بچیوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پتہ ہی کیا بات کی, فرمانے لگے تمہیں وظیفہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میرے گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے, تمہیں وظیفہ لگانے کی ضرورت نہیں. ایک شخص روز آیا کرتا تھا حضرت عمر فاروق کے پاس مانگنے کے لیے, کبھی کہتا تھا آج اس کی چیز کی ضرورت ہے, کبھی کہتا آج اس چیز کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق ایک دن جلال کے اندر بیٹھے تھے, فرمایا کیا آ جاتا ہے روز حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں, کیا آ جاتا ہے عمر کی بارگاہ میں, جا جا کر قرآن پڑھا کر, اللہ تعالیٰ تیرے فاقے کو دور کر دے گا. کئی دن گزر گئے, کئی دنوں کے بعد بازار کے اندر وہ شخص آ رہا تھا, حضرت عمر فاروق ملے, کہنے لگے یار تو ناراض ہی ہو گیا ہے, چکر لگانا چھوڑ دیا ہے. کہنے لگا جب سے اللہ کا قرآن پڑھا ہے اللہ نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا.
اتنی شان ہے قرآن کی اور قرآن پڑھنے والوں کی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنی برکت عطا کرتا ہے سورہ آل عمران پڑھنے والے کو. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے. کتنی چیزوں کی جی؟ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہے اس کے گھر سے فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کے گھر سے تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, درجات کو بلند کر دیتا ہے. یہ ہے نماز جمعہ کے فضائل. اور آج میں ایک بات کرنے لگا ہوں. آپ سے تو بات ہو گئی, اب ذرا اپنوں سے بھی بات کرنے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. قرآن کے اندر سورہ صف کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیار کرتا ہے, انہیں محبوب رکھتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. اور کس طرح لڑتے ہیں؟ ایک صف بنا کر, اور ایسے ہوتے ہیں جیسے سیسا تلائی دیوار ہو, اس طرح وہ رب کے راستے میں لڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. لہذا میں یہ بات آپ کو کرنے لگا ہوں. آپ نے اپنے آپریشن کا نام بھی بنیان مرصوص رکھا ہے. مہربانی کر کے ایک دن کا ٹائم دیا جائے. ہر سال کی طرح یہ ایک رسم نہ ادا کی جائے کہ رسم ہو گئی 5 فروری کو, رسم ہم نے کر دی. مسئلہ کشمیر پر ہم نے کہہ دیا کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر نوافل پڑھنے سے واپس نہیں آئے گا, نمازیں پڑھنے سے کشمیر واپس نہیں آئے گا. دعائیں مانگے ٹھیک ہے, لیکن دعا مانگنے سے کشمیر واپس نہیں آئے گا. ایک ہی حال ہے کشمیر واپس لانے کا, اور وہ ہے جہاد. آپ جہاد کا اعلان کریں, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, بالکل کھڑی ہے. اس مسئلے کے اندر ہم سب ایک ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے. آپ کشمیر کی طرف قدم بڑھائیں. یہ نہیں کہ ہر سال کی طرح ہم کہہ دیتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. وہ بیچارے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ادھر سے دلاسا دیتے ہیں جی تسی ٹھیک ہے جی تسی لگے رہو, اسی تواڈے کان پیچھے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تھوڑا جہا اور بیچارے لڑتے ہیں اور لڑ کے پھر وہ جناب والے شہید ہو جاتے ہیں. ہر سال کی طرح ہم پھر سے دلاسا دیتے رہے. آپ مودی کو ایک دن کا ٹائم دیجئے, بس ایک دن کا ٹائم دی. انہوں نے کہا مودی امریکہ میں کہہ دیو جنہیں دفاعی ہوا تھا کی تو ہے, انہوں نے کہہ دو, ٹرمپ نے کہہ دو, اپنے بچے کے مڑے میں سمجھا رہے اپنی فوجا ایک دن میں واپس نہ جائے کشمیر میں رکھو. ہاں وگرنہ الفتح چڑھ جائے گا. الفتح 2 جو ہے وہ بھی چل جائے گا, شاہین بھی اڑ جائے گا, اور خالد ٹینک بھی آ جائے گا, درار ٹینک بھی آ جائے گا, اور دنیا کی بہترین فوج بھی آ جائے گی, ساتھ میں اہل سنت و جماعت والے بھی آ جائیں گے. یار ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پورے ملک کی پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ جناب بجائے یکجہتی کرنے کے جناب ترغیبیں دی جا رہی تھی اس قوم کو تماشا بنانے کی کہ تم نے بسنت کا تماشا کیسے کرنا ہے. ہاں جی, تم نے بسنت کے اوپر کپڑے کیسے پہننے ہیں, تم نے جناب بسنت کے اوپر ناچنا کیسے ہے, تم نے بسنت کے اوپر یہ کام کیسے کرنے ہیں. یار یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے. بات تو وہ ہونی چاہیے جو حق بنتا ہے اس امت کا کہ جناب 5 فروری کو ٹائم دیا جاتا, اور جناب میں مؤدبانہ اپیل کروں گا اپنے فیلڈ مارشل سے کہ وہ ایک دن کا ٹائم دے مودی کو, اور اس کو کہے پترا یا اپنی فوجیں واپس لے جا, وگرنہ 71 کا بدلہ بھی لینا ہے, کارگل کا بدلہ بھی لینا ہے. ہاں جی, اور مسئلہ کشمیر کے اوپر جتنے کشمیریوں کو تم نے ظلمن شہید کیا ان کا بدلہ بھی لینا ہے. یہ بات کرے نا جناب. ہاں جی, حقیقت رائے ہندو, یہ بات میں 1707 کے اندر حقیقت رائے ہندو نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے اور حضرت بی بی پاک کی شان میں نازیبہ جملے بولے, یہ میری بات سنیے. ہماری قوم جو ہے وہ حقیقت کی طرف تو چلتی کوئی نہیں ہے نا جی. بات میں کرنے لگا ہوں جب اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو پتہ ہے اس کے جواب کے اندر مسلمانوں نے اس کو کوڑے بھی مارے, اس کو قتل بھی کر دیا. جب قتل کیا نا تو ہندوؤں نے اس کو دفنایا, اس کی سمادھی بنائی, اور لاہور کے اندر ایک بڑا رئیس ہندو تھا, اس ہندو نے
دوسرے سال جب اس کے قتل کا وقت آیا تھا، برسی کا وقت، اس دن اس نے یہ پتنگ بازی کی، پتنگ اڑائے، اور جناب وہ اس نے پیلا لباس جو تھا وہ پہننا شروع کر دیا۔ آج وہی رسمیں لا کر ہمارے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا من تشبہ بالقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس بات کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی اس بات کی مذمت کی ہے، آن دا ریکارڈ بھی اس بات کی مذمت کرتے ہیں۔ مہربانی کریں آپ یوں قتل عام کا آرڈر نہ دیں قوم کو کہ وہ جناب پتنگ بازی کرے، اور پتنگ بازی سے کتنے جناب مظلوموں کی جان چلی جائے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہاں جی، ایک تو گل پلازے کا ابھی تک سانحہ جو ہے اس کا وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، سانحہ مرید کے کا جو مسئلہ تھا وہ ختم نہیں ہوا، بلوچستان کے اندر ابھی تک عوام جو ہے وہ پیٹ رہی ہے، اور جناب یہاں پر لا کر نیا تماشا، ہم جناب پنجاب کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا پنجاب کو خوشیاں دینی ہے تو مہنگائی کو کم کرو، پنجاب کو خوشیاں دینی ہے تو جناب جو آپ نے سامان ہے، جو زندگی گزارنے کا سامان آپ دے رہے ہیں، اس کی چیزوں کے قیمتیں جو ہے وہ کم کیجئے۔ آپ اگر خوشیاں دینا چاہتے ہیں پنجاب کو، آپ پنجاب کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت کم کیجئے۔ یہ ہے خوشی۔ یہ کیا خوشی ہے کہ ایک غریب کے پاس کھانے کے لیے جناب پیسہ نہیں ہے اور آپ اس کو لباس پہننے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں؟ یہ تو میرے محبوب نے صدقتا یا رسول اللہ، میرے محبوب نے سچ فرمایا تھا کہ جب جس قوم کی عورت حکمران بن جائے اس قوم کو پھر ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور نے یہ بات سچ کی تھی، تو میں یہ بات کرنے لگا ہوں۔ مہربانی کریں ان باتوں کو آپ ان سے توبہ رجوع کیجئے، ہم بھی آپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، کشمیر کے لیے آواز اٹھائیے۔ یہ جو کل آواز اٹھائی گئی ہے یہ کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی تھی کشمیر کو، مودی کو کیا چلے گا آپ کی وہ تقریر سن کر؟ ہاں جی، آپ اتنی بات دادی کیجئے نا، بات وہ کرے جو سلطان محمود غزنوی نے کی تھی، بات وہ کرے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث کر رہے تھے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کشمیر واپس ہوگا تو جہاد سے ہوگا، اگر فلسطین واپس ہوگا تو جہاد سے ہوگا، اگر آپ بوسنیا کو واپس لانا چاہتے ہیں تو جہاد سے واپس آئے گا، عراق کو واپس لانا چاہتے ہیں تو جہاد سے آئے گا، ہر چیز جہاد سے واپس آ جائے گی۔ جب یہ امت دوبارہ لوٹ کر جہاد کی طرف نہیں نہ آئے گی اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ امن قائم کرنے کی ایک ہی صورت ہے، ہاں جی، ملک پاکستان جہاد کا اعلان کرے، ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔